الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم وأنتم تتقحمون في النار وإني آخذ بحجزكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیوں، ذی الحجہ کی آج 29 تاریخ ہے اور چاند دیکھنا ہے. اگر چاند ہو گیا تو یہ سال تو پورا ہو گیا. ہجرت کا نیا سال شروع ہوگا، ہجری سے نیا سال. اس لیے نیتیں بھی کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کی کہ پہلے ہی دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے. پہلے تو اللہ پاک نے مدینہ والوں کو بتایا، او مدینے والو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. تم کیا تھے؟ ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے. تمہارے آپس میں عداوتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں تھے. اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. ورنہ تم تو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کر کے جہنم کے کنارے جا کھڑے ہوتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، مالی اراکم، کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم کی طرف دوڑے بھاگے جا رہے، اور میں اللہ کا نبی، حضور اللہ کے سراپا نور، سراپا رحمت للعالمین، اور میں تمہاری کوکھیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ یہ تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے. کہ کاہے سے جا رہے تھے وہاں؟ یہ 3 دولتیں جو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، کمی زیادتی وہ تقسیم اللہ کی ہے. کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو تھوڑی دی، کسی کو درمیانی دی، کسی کو بہت دولت دی، کسی کو درمیانی دی، کسی کو گھر کا چولہا ہی نہیں چل رہا. کوئی اشاروں میں سمجھ جاتا ہے، منشا سمجھتا ہے، کوئی کہنے کے بعد سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا سے سمجھتا ہے. اور ہاں، کسی میں اگر ضد پیدا ہو جاتی ہے، پھر ضد کا کوئی علاج نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اس وقت میں ہمیں جتنی بڑی نعمتیں، دنیا تو پیسے کو، زمین کو، مکان کو، فیکٹری کو، کارخانے کو، اسی کو نعمت سمجھتی، اسی کو دولت سمجھتی. اور جس نے یہ سارا بنایا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک نظر نہیں ایک آئے پیدا کرنے کے بعد، ایک نظر رحمت کی اس کی طرف نہیں، مچھر کے پر کے برابر کی اس کی قیمت نہیں. اسی لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم قیامت تک کے لیے نمونہ ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، جہاں کہیں ہو، جس زمانے میں ہو، اپنی زندگی کی کشتی اور نیا کو صحیح کنارے لگانا چاہتا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، اور اصل اس کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنانا چاہتا ہو، تو وہ اپنی زندگی کی لگام ان صحابہ کے ہاتھ میں دے دے. یہ ایسی کیا بات، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کی بھی دو آنکھیں؟ یہ نہیں، مسئلہ دلوں کا ہے. ابرہم قلوبا، کہ پورے صحابہ دلوں کے بہت پاک تھے، علم بہت گہرا تھا. یہ نہیں کہ سنی سنائی لے کے بھاگے، جس سے جو سنا لے کے بھاگے، میں نے فلاں سنا، میں نے فلاں. بہت تحقیق ایک ایک. اعمقهم علما واقلهم تکلفا، زندگیاں بہت سادہ، بے تکلف، کھانا پینا، مکان، سواری، کپڑے، شادیاں، ساری چیزیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کرتی تھی، ایک قمیص تھی، 4-5 روپیہ آج کے حساب سے اس کی قیمت بن سکتی ہوگی. انصار مدینہ کی سینکڑوں لڑکیاں اس میں رخصت ہوئی. جب کسی کی لڑکی کو رخصت کرنا ہوتا تو ماں باپ مجھ سے وہ قمیص لے جاتے، اس کو پہنا کے رخصت کرتے، اور ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ صحابیہ ہی رہی. ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصریہ جیسی ہو جائیں تو ایک صحابیہ عورت کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی. کپڑے وہی، تھگڑے لگے ہوئے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں. تو سادگی، اس لیے ہمیں ہمارے دین میں سادگی اور حیا یہ اسلامی زندگی کی بنیادیں ہیں. جیسے مکان کی بنیاد ہوتی ہے نا، بنیاد اگر مضبوط ہو تو اس مکان کی جتنی منزلیں ہوں، جو فائدہ اٹھانا ہو فائدہ اٹھاؤ. اب بنیادیں کھوکھلی ہو جائے، کیونکہ ہم اسلام والے، ہم مسلمان، ہماری اسلامی زندگی کہ اس کی بنیادیں دو ہیں، حیا، پردہ اور سادگی. یہ اسلامی معاشرہ جو حضور نے مدینے میں بنایا تھا. ویسے تو آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اسلامی معاشرہ، رہن سہن جس کو کہتے ہیں، کیا تاجر، کیا کاشتکار، کیا مالدار، کیا غریب، کیا جوان، کیا کمارا، کیا بڑے خاندان کا، چھوٹے خاندان کا، ہر ایک میں کہ ایسا بھائی چارہ. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ، کونوا عباد اللہ اخوانا. بندے تو اللہ کے رہو، بندے اللہ کے بن کے رہو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. ہماری تعلیم ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. تو اب یہ جو اگر سال شروع ہوا کل سے، تو پچھلے سال میں کیا کچھ کرنا تھا. ہمارے سامنے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رمضان مبارک میں آپ نے کیا کیا، محرم میں کیا کیا، سفر اور یعنی ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ سارا میں آپ نے کیا کتنی محنت کی، کتنے مجاہدے کیے، گھر والوں کے ساتھ آپ نے برتاوا کیسے کیا. عام صحابہ اور گلی سے گزر رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ کیسی معاشرت، کیسے اخلاق کہ آپ. اسی لیے کہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسے کا، زمینوں کا، مکانوں کا وارث نہیں بناتے. جیسے دنیا میں کوئی آدمی مرتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے میراث، زمین، مکان کیسے. حضور نے فرمایا جو کچھ ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے وہ امت کے حوالے. ہر نبی نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دین آیا وہ ایسا دین کامل کہ علماء کرام جو لکھتے ہیں اور جو فرماتے ہیں کہ بچہ نطفے کی شکل میں جب رحم مادر میں قرار پاتا ہے، ماں کے رحم میں، اس وقت سے لے کے وہ جو قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی ہے ہر ایک کی، اور ہر ایک کو پاک ماتوں کا جواب دینا ہے، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو جانتے تھے اس پر عمل کر، اس وہاں تک کے لیے ہر قدم پر مکمل رہبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک۔ اسی لیے کہا کہ جیسے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، جتنا جو کچھ سارے نبیوں کو اللہ نے دیا وہ سارا اکیلا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچے خوباں ہمادہ رنگ تو تنہا داری، ساری چیزیں آپ کو اکیلوں۔ لیکن دوستو اسی کے ساتھ ساتھ جتنے حالات، جتنی رکاوٹیں، جتنی تکلیفیں سارے نبیوں پر الگ الگ آئی، وہ ساری یکجائی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے امتحانات، ساری شادی تعلیم میں 2.5 سال تک کھانا پانی دانا راشن سب بن، جن کے جد اندر کی برکت سے مکہ والا کو کھانا ملا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ناشکری کرتا ہے نا تو اللہ نعمتیں کیسے چھین لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جائے پیدائش مکہ مکرمہ کہ اتنی بڑی دولت کہ آپ کے آتے ہی برکتوں کی بارشیں شروع ہو گئی تھی اور ہر ایک کہہ رہا تھا، لیکن مکے والوں نے ناقدری کی۔ مینا میں مدینے والوں کی ملاقات ہوئی، آپ نے دعوت دی، انہوں نے پہچان لیا، وعدہ کیا، دوسرے سال آئے، تیسرے سال آئے، اور پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ مقامی کام اور مقامی نصرت آنے والی جماعتوں کی، جو جماعت میں گیا ہے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال، خیر خبر لینا، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار کو سے، یہ سارا ہمارا کام ہے، ہمارے اعمال۔ وہ انصار مدینہ کی نصرت اللہ کو ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ اب قیامت کا سور پھونکے جانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کے بیچ میں رہے۔ آپ وہاں سے آپ کا اپنی قبر مبارک سے اٹھے اور مکے والے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے دوستو نعمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک نعمت ہی نعمت۔ ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں اندر کا اندر رہ جائے، باہر کا باہر رہ جائے تو یہ ختم ہو گیا۔ ہر سانس نعمت ہے، اور ان سانسوں میں ہم بڑے بڑے سودے کر سکتے ہیں، چپکے چپکے، نہ ہونٹ پہل رہے ہیں نہ زبان بول رہی ہے، اندر ہی اندر، اندر ہی اندر، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اپنی مخلوق پر، اے اللہ امت پر، اے اللہ ہدایت، اے اللہ گمراہی سے بچا، اندر ہی اندر کیسے؟ اب پورے عالم کی نیت ہے۔ تو میں نے حل کیا کہ اگر چاند ہو گیا اور سال شروع ہوا تو پہلے تو پچھلے سال میں جتنے تقاضے سامنے آئے، 4 مہینے کے بھی، چلے کے بھی، ماں باپ کا ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں 3 بڑے بڑے گناہ بتاؤں، پھر دوبارہ فرمایا 3 بڑے بڑے گناہ بتاؤں، پھر تیسری مرتبہ فرمایا 3 بڑے بڑے گناہ بتاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض اللہ کے نبی فرمایا سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بلا شرکت غیر ہے، قادر مطلق ہے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، بنانی بگاڑنی، بگڑی کو بنانی، سب ایک اللہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔
دوسرا سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرا بڑا گناہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اسی لیے گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کہ اب جیسے سال شروع ہو یہ کہ اچھی اچھی نیتیں ہوں، صحابہ کہاں کہاں گئے، کیسی محنتیں کی، کیسے مجاہدے کیے، ہمارے لیے کیا مجاہدے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک کھجور پر 7 غزوے ٹڈیوں پر، پیروں میں چپل نہیں چیسڑے باندھ کر، گھروں میں بچے بھوکے، ماں کو دودھ نہیں، اور اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نورانی روحانی پاکیزہ زندگی ہر ایک کو میسر آ جائے۔ اور اس کی ذمہ داری دی ہے اس امت کے ایک ایک بچے کو کہ حضور جو کچھ لائے اس سب کا امت کو وارث بنا کر گئے ہیں۔ پورے دین کا ہر بچہ، ہر فرد امت کا جس نے اللہ کو اللہ مانا ہے، کلمہ پڑھا ہے، نبی کو نبی مانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو میراث میں دے گئے دین اور دین کی محنت۔ اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی مرتا ہے تو کہنے بھائی بچوں کے لیے کیا کیا، یہاں ان کے لیے کاروبار بھی سیٹ کر دیے ہیں، ان کے لیے مکان بھی بنا دیا ہے، ان کا یہ بھی کر لیا، وہ ہو نا۔ حضور سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے کہ جیو جیسے لوگ جلائیں، اب بولو جو تم سے بلوائیں، اب کرو وہ جو کروائیں۔ خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآنی زندگی جس کے ہر حرف کے ساتھ اللہ کی قدرت، اللہ کی مددیں، اللہ کی تائیدیں، برکتیں، رحمتیں، تائیدیں، وہ سارا جس کے ساتھ وہ قرآن تاجروں کی، کاشتکاروں کے، مالداروں کے، غریبوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، دیہاتیوں کے، شہریوں کے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر ایک کے زندگی میں آ جائے عملی طور پر اس کی محنت۔ اور یہ دونوں طاقتیں اتنی طاقتور دے کے جا رہا ہوں، زمینیں آسمانوں کو جا سکتی ہیں، آسمان زمینوں پر آ سکتے ہیں، لیکن لن تضلوا ابدا۔ اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، عادات، رہن سہن قرآن کی روشنی میں جینا ہے، جیسے صحابہ کی زندگی بتا دی، جو قرآن کہو، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اگر تم نے یہ 2 چیزیں تھام لی، اپنی ذات سے قرآنی زندگی جینا، اور ہر ایک اس قرآنی زندگی پر آ جائے، اپنے گھر سے لے کر عالم کی نیت کے آخری کونے تک اس کی محنت اگر کرتے رہو تو نہ کوئی تمہیں خرید سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی سودا کر سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی راستہ بھلا سکتا ہے۔ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول۔ دوستو ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی، اور وہ آج جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں تو اس محنت کو، اس کام کو کار نبوت سمجھتا ہوں، اب کار نبوت یقین اور اعتقاد کر کے کر رہا ہوں۔ یہ نبی والا کام ہے، نبی کا کام ہے، حضور کا کام ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال ہم کہتے ہیں نا، ہم اور یہ کام، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس کے ساتھ لگا دیا، صرف اس کا کرم۔ لیکن دوستو وہی ہے، اللہ کے یہاں کا ایک ضابطہ ہے، نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں اور ناقدری پر نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس کی کسی سے رشتہ دار نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی، بیوی نہ ماں نہ بھائی نہ باپ، کوئی ایک اکیلا کبھی تنہا، اور اس توحید کو اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا، قل هو اللہ احد۔ پیارے نبی آپ کہیے اپنی زبان سے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے۔
اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و پیغمبری کو بھی آپ کی زبان سے کہلوایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کہہ دیجیے یہ لوگوں، قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے نبی اور پیغمبر بنا کر۔ تمہاری اور سور پھونکے جانے تک آنے والے آخر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کا حکم پورا کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلنا۔ یہ ہماری جماعتوں میں ہمارا جماعتوں میں نکلنا، مقامی کام کرنا اور تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اس کا راستہ بناتا ہے، اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر، وکیل، یہ وہ شروع میں کہاں سے پڑھتے ہیں؟ بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، بہت بڑے مفتی صاحب، شروع کہاں سے؟ الف خالی بار کے نیچے رکھتا، یہیں سے شروع ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی ہمارا یہ کام ہے، لیکن کیونکہ اسی لیے جتنے مفتی، جتنے محدث، جتنے مفسر، جتنے کیسے ایسے ہی جب اس کو اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، نعمت سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود کرتے ہوئے ہر ایک کو پیار سے، محبت سے، عاجزی سے، تواضع سے، کہ اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی صلاحیت اس کے لیے وبال نہ بنے۔ اس لیے کہ آدمی کی جنت اور جہنم آدمی کے ہاتھوں ہی تیار ہوتی ہے۔ اس کی زبانوں کے بول، اس کے آنکھوں کا دیکھنا، اس کے ہاتھوں پیروں کا استعمال اچھا ہے تو جنت، یہاں تو عمل کیا اور وہاں جنت تیار ہو رہی ہے، محلات تیار ہو رہے ہیں۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت خوبصورت لڑکی سامنے، تو کون؟ کہ میں جنت کی حور، جیسے کہ راتوں کی تنہائی میں رونے والوں کے لیے بنایا ہے، جیسے مختلف چیزیں مل کر کے حلوہ بنتا ہے، پلاؤ بنتا ہے، گوشت ہے، چاول ہے، مسالے ہیں، یعنی بریانی بنتی ہے، ایسے فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، مستحبات، آداب، اخلاق، یعنی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، مسجد کا ادب، ہر ایک کے حق کو پہچان کر اس کے ساتھ، اور ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ الدین النصیحہ، اس دین نام ہی ہے ہر ایک کا بھلا چاہنا، دشمن تک کا بھلا چاہنا۔ ہمیں تو اللہ نے وہ مبارک دی، وہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور سال کے شروع ہوتے ہی اس کی تشکیلیں اور اس کی ترتیبیں، اور اس کے لیے کہ پھر آگے تو محرم کا روزہ آئے گا، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، تو اس کے فضائل کتنے فضائل ہیں۔ گھر سے وضو کر کے مسجد آ رہے ہو، فرمایا کہ ایسے ہو جیسے احرام باندھ کے حج کو جائے، مسجد کی طرف آ رہے ہو، ایک ایک قدم پر اتنے اللہ کے راستے کی دھول جہنم کا دھواں نہیں چھو سکتا۔ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی شب قدر میں ہے، حرم پاک میں حجر اسود کے پاس کی عبادت سے اللہ فضائل بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، اس پر یقین، اور وعیدیں بھی ہیں۔ اگر نماز چھوڑ دی تو کہ وُدِّعَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا تو مال، اس کا تو گھر کاروبار تباہ ہو گیا۔ وُدِّعَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وعیدیں بھی سامنے ہوں، ڈر رہے ہوں اللہ سے، ناراض ہوں، اور وعدوں پر یقین کر کے عملوں کا شوق، عملوں اپنی زندگی عملی بنا رہے ہیں، اور سارا سب کچھ کر بھی لیا، تو کوئی بندہ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زندگی میں ایک سجدہ اس کی شان، کیا کہنے اللہ کی شان کی، کیا کہنے اللہ کی شان کی۔ یہ تو اس کا کرم کہ وہ ہم سے سجدے کرواتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، صدقہ دلواتا ہے، وہ ہم کو اپنے خزانوں سے دینا چاہتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم نہ لیں تو اس کا کیا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں
ہمیں آخرت کی اور اس محنت کی اور اللہ رسول کی محبت نصیب فرماوے، صحیح سمجھ نصیب فرماوے، سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، کرتے ہوئے، ہر ایک کو اس پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی بڑی اونچی اونچی نیتیں، خلفائے راشدین کی تفصیلات، بدر والے، احد والے، وہ 10 جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبریاں، 10 مبشرہ، حضور کے نواسے، حضور کی صاحبزادیاں، کہ وہ ہمارے سامنے اور ہمارے اندر میں منہ جیسے کوئی اچھی سی چیز دے کر منہ میں پانی آتا ہے نہیں، ان کی سیرت پڑھ کر، فضائل سن کر، وعدے سن کر منہ میں پانی آ رہا ہو، اللہ کب موقع دے میں یہ کروں، کب موقع دے میں یہ کروں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ سب ہماری، یہ صبح کو بھی آپ نے روانگی کی بات سنی، ہدایات سنی، اور ظہر کے بعد بھی سنی، صبح کو بیان بھی ہوا تھا وہ بھی سنا، اور بڑوں کی باتیں سنتے رہتے ہو، جماعتیں آتی ہے، جماعتیں جاتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ دوستو یہ سارا کرنے کے لیے ہے، صرف سن لینے کے لیے نہیں۔ اللہ مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی اپنے کرم سے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت میراث میں دے گئے ہیں، ایسے ہی دعائیں جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی نیند سے، اس وقت سے دعائیں شروع ہوتی تھی۔ حدیثوں میں کتنی دعائیں، مستقل کتاب الادعیہ اس وقت، اور پھر ہر دعا کی فضیلت، گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور اللہ نے کہا تجھے ہدایت دے دی گئی، تو بچا دیا گیا، تیری کفایت ہوگی۔ اور یہ یوں نہیں ہے، وہ جو کچھ سالوں پہلے یہاں فسادات ہوئے تھے، کچھ علماء بیٹھے تھے، کہنے لگے بھائی عجیب بات، کرفیو تھا، دیکھتے ہی گولی کا حکم تھا، لیکن میرے ایک قریبی کا انتقال ہوا تھا، میرا اس محلے میں جانا بہت مشکل تھا، لیکن جانا ضروری تھا۔ میں تو گیا بھی، آیا بھی، اور اللہ نے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ پاس بنا لیا تھا کہ نہیں، کوئی پولیس والا ساتھ تھا کہ نہیں، اللہ حق، اللہ سچے، اللہ کی ہر بات سچی، نبی سچے، نبی کا ہر ارشاد سچا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی، اللہ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کی طرف بچا لیا گیا، کفایت کر لی گئی۔ ہم میں تو دعا پڑھ کے گیا تھا۔ یقین، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے 6 نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، اس کے ارادے، اس کی نیتیں اور دعائیں مانگنا۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگا کرو، اور اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ ہمیں دعا والا، دعوت والا بنا دے، دعا والا بنا دے۔ اسی لیے اس میں دعائیں ہیں، اذا قررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ اللہ جیسے تو نے دنیا والوں کی آنکھیں دنیا دے کر ٹھنڈی کی کہ ان کو دنیا چاہیے تھی، میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے اپنی عبادت سے، اپنی طاعت سے۔ کریں گے انشاءاللہ، مانگو دعا۔ دیکھو جو جماعتوں میں جا رہے ہیں، کوئی 2-4 ساتھی جو ان کو جانتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور صرف ان کا مصافحہ ہوگا، اتنے بڑے مجمع کا مصافحہ نہیں، جماعتوں میں جانے والوں کا مصافحہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب دعا کے لیے کہا، حضور نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور اللہ نے یوں کہا تمہارا میرے ساتھ جیسا گمان، میرا تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا من لا تراہ العیون
ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خاتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ويا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء انقطع الرجاء إلا منك. نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه مما نزل بنا بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها جدها وهزلها خطاها وعمدها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها خطاها وعمدها وكل ذلك عندنا فاغفر الذنوب كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا، يا رحمن ارحمنا، يا عفو اعف عنا، يا ربنا يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من يجيب المضطر إذا دعاه. إلهنا 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 إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله جبريل وميكائيل وإسرافيل، نسألك أن تستجيب دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا، أن تستجيب دعوتنا فإننا مضطرين وتعصمنا في ديننا فإننا مبتلون، وتنالنا برحمتك فإننا مذنبون، وترفي عنا الفقر فإنا متمسكين. يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين منزول بك كل حاجة. ربنا اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ويوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اصلح شأن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا وسلالتنا والأمة بكاملها منهم، واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على ملته وتوفنا على ملته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، اندھیروں میں اجالوں میں، کھانے میں کمانے میں پہننے میں شادیوں میں، اے اللہ تیرے فرائض تیرے نبی کی سنتیں، ارے اللہ جو تجھے سب معلوم ہے، تجھے سب معلوم ہے، ہم اقراری گنہگار ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، آج تو ہمیں سب کو معاف فرما ہی دے، پوری امت کی بخشش فرما دے، پوری امت کو اور ہم کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ عزیز و ہماری دوست و احباب اور ایک ایک امتی کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، دشمن کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما، دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر اور اس کی عملی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمارا دین بھی بنا دے تو عصمت امر ہے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے جہاں ہماری معاش ہے، ہماری آخرت بھی بنا دے جہاں تیرے پاس ہمیشہ کے لیے حاضر، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے کمال کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ، روز ایمان میں ترقی، ایمانی صفات سے آراستگی، رذائل سے پاکی اور تیری رضا کے ساتھ ہر قدم آگے بڑھ رہا ہو، اور جب تیرے پاس آنے کا وقت ہو تو حسن خاتمہ نصیب ہو، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس محنت میں لگائے رکھنے کا فیصلہ فرما، پوری امت کو قبول فرما دے، ہمارے اس پورے مجمع کو ان میں سے ایک ایک کی اے اللہ قیامت تک کی نسلوں میں، اے مردوں عورتوں بچوں بڑھوں سب کو قبول فرما دے، اے اللہ عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو، ان مسجدوں کی جماعتوں کو، ان تیرے راستے میں نکلنے والی، اے اللہ اس وقت میں کتنے علماء سال میں چل رہے ہیں جو تیرے نبی کے وارث ہیں اور اس وقت ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھے تو ہاتھ کو خالی واپس کرتے شرم آتی ہے، اپنے نبی کے وارثوں کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کے اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اور پوری امت کو اپنے حجر و امان میں لے لے، عقیدے میں پختگی، عبادت میں جان، دعاؤں میں قبولیت، روزیوں میں برکت، اپنی محبت اپنے نبی کی سچی محبت، عبدیت، تواضع، تذلل نصیب فرما دے، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت فرما، جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے پیچھے والوں کو اے اللہ وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، صبر جمیل و اجر عظیم نصیب فرما، جن دوستوں نے، ساتھیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کی ہر جائز تمنا کو اپنے کرم سے پورا فرما، جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے اچھے صالح جوڑے، لڑکوں کے لیے لڑکیاں، لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی اللہ فکر میں ہیں، ان کو اچھے صالح جوڑے نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال پاک روزگار نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بڑوں کو اور اللہ ان کے سایہ کو دیر تک ہمارے سروں پر باقی رکھ، اللہ عمر میں برکت نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور ان کے علم و عمل سے استفادے کی بھرپور توفیق نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی خیر سے سنتے پیدا فرما،
جنہیں مکان کی ضرورت ہے ان کے لیے مکان. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو تو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، تو ہی رب العالمین. اے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا، اب تجھے تیری الوہیت کا، اب تجھے تیرے کرم کا، اب تجھے تیرے فضل کا، اب تجھے تیری شان کا واسطہ دیتے ہیں. دعا کو قبول فرما لے، دعا کو قبول فرما لے. ہماری سب کی بہترین تربیت فرما، ہم سے راضی ہو جا، خبر جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. ایمان میں حقیقت اور ایمان میں قوت و کمال پیدا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور ہم جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے پاس تو تیرے نبی کا دیا ہوا دعوت و دعا یہی دو دولتیں ہیں. ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. دعوت کی سمجھ، دعوت کی حقیقت، دعوت کی بصیرت ہم پر کھول دے. ہمارے ایک ایک بچے کو قبول فرما دے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. جتنی خیر کی چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں. ہمیں، ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، پوری امت کو مرحمت فرما. اے اللہ جتنی مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہے، ہم بھی تجھ سے پناہ چاہتے ہیں. ہمیں، ہمارے بچوں کو، میاں بیوی کو، اللہ بھائی بہنوں کو، عزیز و اقارب، دوست و احباب کو، اور پوری امت کو اس سے اپنی پناہ میں لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا واغفر لنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.